اب مجھے رات ہونے کا بڑی بے صبری سے انتظار تھا، کیونکہ رات ہوتے ہی میں وہ ڈبہ کھولنے والا تھا اور مجھے اب بڑی بے چینی ہو رہی تھی رات کے انتظار کرتے کرتے۔ نہ جانے حلیمہ مجھے کیا تھما گئی ہے، میں یہی سوچ سوچ کر حیران ہوئے جا رہا تھا اور پریشان بھی تھا کہ کہیں اس میں سے کوئی ایسی چیز نہ نکل آئے جو میری زندگی میں کوئی نئی مشکل کھڑی کر دے۔ اس کے بعد میرا انتظار ختم ہوا اور رات کا وقت آ ہی گیا۔ رات ہونے کے بعد مجھے اب میری بیوی کے سونے کا انتظار کرنا تھا، کیونکہ اس کے سامنے میں یہ ہرگز نہیں کھول سکتا تھا۔ جس طرح سے حلیمہ کے بارے میں جگ ظاہر تھا کہ وہ بد کردار عورت تھی، تو اس کی دی ہوئی کوئی بھی چیز اپنی بیوی کے سامنے کھولنا بہت بڑی بیوقوفی ثابت ہو سکتی تھی۔ اسی لیے میں اس کے سونے کا اب انتظار کرنے لگا تھا۔ رات کے وقت جب میری بیوی سو گئی تو میں نے وہ ڈبہ کھول لیا تھا۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ اس کے اندر تو بہت سارے پیسے رکھے ہوئے تھے، کیونکہ اس میں بہت سارے پیسے پڑے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ اس پیسے کے علاوہ اس میں ایک پرچی بھی لکھی ہوئی پڑی تھی۔ اس میں لکھا ہوا تھا حج کے پیسے، یعنی کہ یہ حلیمہ کے حج کے پیسے تھے۔ مجھے اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں سکا تھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، اور حلیمہ نے یہ ڈبہ مجھے کیوں دیا ہے، اور یہ پیسے وہ مجھے کیوں دینا چاہتی ہے، اور آخر اس کے پاس پیسے تھے اتنے سارے تو وہ پھر ایسے کام کیوں کرتی تھی، اور یہ حج کا کیا معاملہ ہے۔ اب میں صبح کا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ پہلے تو رات ہونے کا بہت انتظار کیا۔ رات کو جب ڈبہ کھولا تو ایک نیا راز میرے ہاتھ میں آیا، اور وہ تھا حلیمہ کے حج کے پیسوں کا راز۔ لیکن اب میں کیا کر سکتا تھا، مجھے صبح کا انتظار کرنا تھا۔ دھیرے دھیرے کر کے صبح ہو ہی گئی۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو اٹھ کر میں سیدھے حلیمہ کے گھر کی طرف چل دیا تھا۔ میں نے اس کے سامنے وہ ڈبہ رکھ دیا اور میں نے اس سے بولا، حلیمہ یہ سب کیا ہے؟ حلیمہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ اچانک وہ رونے لگی تھی۔ بولی، شامی میری بڑی خواہش تھی کہ میں حج پر جا سکوں، اس لیے میں نے قطرہ قطرہ کر کے حج کے لیے پیسے جمع کیے تھے، بہت سارے پیسے جمع کیے تھے۔ لیکن اب جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے مجھے صاف انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ ابھی تک تم حج کر سکتی تھی لیکن ابھی نہیں کر سکتی ہو، اس لیے تم یہ سفر مت کرو، اگلے سال تک تم جب بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی تو چلی جانا۔ اس لیے یہ پیسے میں نے تمہیں دے دیے، میں یہ چاہتی ہوں کہ تم میرے نام کا حج کر دینا۔ حلیمہ کی بات سن کر میں چونک گیا۔ میں نے کہا، کیا؟ اگلے سال میں خود سے چلی جاؤں گی، لیکن اس سال تم میرے باٹے کا حج کر کے آ جاؤ۔ پھر تم جانتے ہو نا، حج پر جانے کے لیے محرم کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ابھی میرے پاس ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے جو میرا محرم ہو، میں حج پر نہیں جا سکتی۔ میں گھر واپس آ گیا تھا۔ میں نے مناہل کے اور اپنے پیسے جمع کیے تو وہ ایک بندے کے حج کے اخراجات کے لیے کافی تھے۔ میں نے مناہل کو بتایا کہ حج پر جانے کا انتظام ہو گیا ہے تو وہ کانپنے لگ گئی اور کہنے لگی، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اور اس کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ ہمارے حج کے انتظامات ہو چکے تھے۔ میں جانے سے پہلے حلیمہ سے مل کر گیا تھا۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میرے لیے دعا ضرور کرنا۔ میں جانے سے پہلے ایک کام والی عورت کا انتظام کر کے گیا تھا حلیمہ کے لیے۔ حج شروع ہو چکا تھا، ہر طرف لبیک اللہم لبیک کی صدائیں گونج رہی تھی۔ میرے جسم کا ایک ایک حصہ اللہ پاک کی وحدانیت اور بڑائی کی گواہی دے رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ تب میں بولا، اے اللہ، حلیمہ بہت گناہگار عورت ہے، اس نے تیری متعین کردہ حدود کو توڑا ہے، اس نے تیری متعین کردہ حدود کو جب توڑ دیا ہے، لیکن اے پروردگار مولا، مگر تو غفور الرحیم ہے، تو غفار ہے، اسے معاف کر دے۔ ابھی میں یہ دعا کر ہی رہا تھا کہ میرے کانوں میں ایک آواز گونجی تھی، شامی۔ میں نے جلدی سے سر اٹھا کر دیکھا تو لوگوں کے ہجوم میں حلیمہ مجھے نظر آئی تھی۔ وہ حج میں مصروف رہی تھی، اس کے چہرے پر نور ہی نور تھا۔ میں حیران تھا کہ وہ یہاں کیسے پہنچ آئی ہے۔ میں جلدی سے اس کی جانب لپکا تھا۔ وہ حج میں مصروف تھی، لبیک اللہم لبیک پکار رہی تھی۔ میں اس کی جانب گیا، مگر وہ تب تک بھیڑ میں میری نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ حلیمہ نے ایسے کیوں کیا، مجھ سے جھوٹ کیوں بولا۔ خیر، میں نے سوچا کہ جب سے مجھے وہ دوبارہ ملے گی تو میں اس سے پوچھ لوں گا، لیکن میں اور مناہل جتنے دن بھی وہاں رہے، ہمیں حلیمہ نظر ہی نہیں آئی۔ یہاں تک کہ ہم واپس اپنے گاؤں پہنچ چکے تھے
सारा रास्ता मुझे ये बात परेशान किए हुए थी, इसलिए मैं जैसे ही फ्रेश हुआ मैं घर से बाहर निकल गया था। मेरा रुख हलीमा के घर की तरफ था। वो वहाँ जब मैं पहुँचा तो उसके दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। मैं अभी सोच में ही गुम था कि मेरे पास से एक आदमी गुजरा। मैं बोला, अंकल जी, हलीमा अभी तक हज से वापस नहीं आई क्या? वो अंकल मेरी बात सुनकर हंस दिए थे। बोले, बरखुदार, अच्छा मजाक कर लेते हो तुम जानते भी हो हलीमा बीवी बदकिरदार औरत है और बदकिरदार औरतों को अल्लाह अपने घर बुलाना पसंद नहीं करता। वह सारी उम्र हज पर जाने के लिए पैसे जोड़ती रही मगर जा न सकी और ये अरमान दिल पर लेकर मर गई। मैं बोला, क्या मर गई? वो अंकल बोले, हाँ, हलीमा तुम लोगों के जाने के 2 दिन बाद ही मर गई थी। तुम्हारे लिए अपने घर की चाबियां छोड़कर गई है। मैं वहीं ज़मीन पर ढह गया था, गिर गया था और बोला, अगर हलीमा मर गई तो हज पर कौन था? मैं जल्दी से उसके घर में दाखिल हुआ था। एक कमरे का मकान अपनी मालकिन के बगैर उदास पड़ा था। मैं जल्दी से उसके कमरे में दाखिल हुआ तो एक संदूक पर नज़र पड़ी थी। मैंने वह खोल कर देखा तो उसमें एक डायरी पड़ी थी। वह मैंने खोलकर पढ़ना शुरू कर दी थी। मुझे ये देखकर हैरत हुई थी कि वह मेरे लिए ही लिखी गई थी। इस पर लिखा था, शामी, मैंने आज तक किसी को अपनी असलियत बताने की कोशिश नहीं की क्योंकि मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें अपने बारे में बताना चाहती हूँ क्योंकि मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि मेरा भी एक भाई था जो बिल्कुल तुम्हारी उम्र का था, तुम जैसा ही लगता था। मुझे सारी ज़िंदगी तुम में अपना छोटा भाई नज़र आया था। शामी, मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक गुनाह किया था और वह था घर से भागकर साजिद से निकाह करना। इसके बाद मैंने कभी कोई बुरा काम नहीं किया था। मैंने साजिद से बहुत मोहब्बत की थी मगर उसका दिल मुझसे भर चुका था। वो मुझे तलाक नहीं दे सकता था क्योंकि इस तरह दोनों गांव के लोग मिलकर उसे सजा देते। इसलिए उसने इतना घिनौना काम किया और मुझे बदनाम कर दिया। मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। जब साजिद घर आया मैं तो सो रही थी, उसने चीखा चिल्लाना शुरू कर दिया था। साजिद ने मुझे किसी से नज़र मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा था। मैंने ज़िंदगी से मुंह मोड़ लिया था मगर तब अल्लाह ताला ने मेरे लिए मदद भेज दी थी। मुझे गांव से दूर एक जगह पर अस्तानी की जॉब मिल गई थी क्योंकि मैं पढ़ी लिखी थी। अब मैं हर रोज़ तैयार होकर घर से निकलती तो लोगों को बात करने का मौका मिल गया था। लोगों ने मेरा वजूद छलनी छलनी कर दिया था। शामी, मैं बदकिरदार नहीं हूँ मगर मुझ पर यह थप्पा लग चुका था। मुझे पता चला है कि मैं कैंसर की मरीज़ा हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कब चल बसूंगी, इसलिए सोचा कि तुम मेरे पैसों पर हज कराओ ताकि मेरी बेसुकून रूह को करार आ जाए। मैं हलीमा का खत पढ़कर फूट फूट कर रोने लगा था। या अल्लाह, हम गांव वालों ने कितना बड़ा जुल्म कर दिया था। हमने किसी बेगुनाह के साथ क्या क्या किया था, मगर ये सोचकर दिल को ज़रा आसरा हुआ था कि अल्लाह ने उसे अपने यहाँ से बेहतरीन अजर अता कर दिया था। मैंने अपने सब गांव वालों को जमा करके हलीमा का किस्सा सुनाया था। लोग भी फूट फूट कर रोने लगे थे। सब बारी बारी जाकर उसकी कब्र पर जाकर उससे माफ़ी मांग रहे थे। वो हलीमा जिसका कोई नाम भी लेना पसंद नहीं करता था, आज घर घर का मौजू बन चुकी थी। हर फर्द इनफरादी तौर पर उसकी बख्शिश की दुआ अपने अपने घरों में करवा रहा था। अल्लाह ने मुझे बेटी अता की तो मैंने उसका नाम हलीमा ही रख दिया क्योंकि मैं हलीमा को अच्छी तरह से जान चुका था।